رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تہجد کے وقت اٹھ کر نماز پڑھنے کی عادت بنا لو، کیونکہ تم سے پہلی قوموں کے سوالے لوگوں کے یہی عادت تھی، اور تہجد کی نماز بندے کو اللہ کے قریب کرتی ہے اور اس کے گناہوں کا کفارہ بن کر انہیں مٹاتی ہے اور جسم سے بیماری کو دور کرتی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ آپ یقیناً رہیں گے، کیونکہ آج ہستی بہت عظیم ہے۔ آج ہم سادات کی چوکھٹ پر انشاءاللہ حاضری دیں گے اور حضرت سید صدر الدین راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ مل کر ہدیہ عقیدت پیش کریں گے۔ بات یہ ہے ناظرین کرام، یہ جو خطہ بر صغیر ہے نا، یہ اس کی خوشبختی ہے کہ یہاں اولیاء کرام اس وقت اللہ کا پیغام لے کر آئے جب کفر و شرک کے بادل اس سرزمین کے آسمان پر مکمل طور پہ چھائے ہوئے تھے، اور یہ بھی کرم بالائے کرم ہے، اس سرزمین کی خوش نصیبی ہے کہ گھرانہ سادات کے مبارک قدموں نے اس سرزمین کے باسیوں کے دلوں کی دنیا کو مکمل طور پہ بدل کر رکھ دیا۔ اس سلسلے کی ناظرین ایک انتہائی حسین کڑی سلسلہ سہروردیہ کے ممتاز بزرگ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گلشن کے مہکتے پھول اور سیدنا امام نقی علیہ السلام کی کہکشاں کے تارے، خلق خدا کے انتہائی پیارے سادات بر صغیر پاک و ہند کے مورث اعلیٰ سید جلال الدین حیدر سرخ پوش بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے سید صدر الدین راجو قتال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی نگاہ ولایت اور طرز تبلیغ سے لاکھوں تاریک دل اسلام کے نور سے منور ہو گئے۔ حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی اور سلسلہ عالیہ سہروردیہ میں خلیفہ اعظم سید صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین جو مادر زاد ولی اور مقام قطبیت پر فائز تھے۔ حضرت صدر الدین رحمۃ اللہ علیہ کا شمار ناظرین اپنے دور کے بہترین حفاظ، علماء اور مشائخ میں ہوتا ہے۔ آپ انتہائی سادہ لباس اور سادہ سی غذا کو پسند فرمایا کرتے تھے۔ آپ پر زیادہ تر وجدانی کیفیت طاری رہتی تھی اور مشاہدہ ذات حق میں مشغول رہا کرتے تھے۔ خلق خدا کی تربیت اور اصلاح احوال اور ہندو اقوام کو، یہ بڑی خاص طور پہ ناظرین سمجھنے کی بات ہے کہ ہندو اقوام کو اپنے خلق و کردار سے متاثر فرما کر دائرہ اسلام میں داخل کرنا آپ کا محبوب ترین مشغلہ تھا۔ تاریخ اوش کے مصنف لکھتے ہیں ناظرین کہ آپ کی نگاہ فیض اثر سے کئی ہندو اقوام نے مذہب اسلام قبول کیا، جن میں لانگ، کھاکی، نون اور دھوتر اقوام سر فہرست ہیں۔ یوں بر صغیر پاک و ہند میں ہزاروں فیض یافتگان ہیں، لیکن بالخصوص آپ رحمت اللہ علیہ کا حلقہ ارادت اوچ شریف سمیت ملتان اور مظفر گڑھ تک وسیع تھا۔ ناظرین کرام، سید صدر الدین راجو قتال رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے تسخیر قلوب کی نعمت سے نوازا تھا۔ یعنی اب کیسی عجیب سی بات ہے ناظرین، ذرا غور کیجئے گا کہ بظاہر آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس دنیاوی بادشاہت کی حکومت نہ تھی، مگر تخت و تاج نہ ہونے کے باوجود، دربان نہ ہونے کے باوجود، پروٹوکول نہ ہونے کے باوجود تمام اہل شہر کے دلوں پر آپ کی روحانی حکومت کا ایک سکہ جمع ہوا تھا، ایک سکہ بیٹھا ہوا تھا۔ بالخصوص اوش شریف اور گرد و نواح کے لوگ خود آپ کو اپنے آپ کو آپ کی رعایا سمجھتے تھے اور اس پر فخر محسوس کرتے تھے۔ یعنی وہ ازلی محبت تھی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور سادات کی خوشبو کی وجہ سے لوگوں کے قلوب میں پیوست ہو چکی تھی۔ کثرت مجاہدات و ریاضت اور مخالفت نفس آپ رحمت اللہ علیہ کا بنیادی طور پہ طریق تھا۔ اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر سختی آپ رحمت اللہ علیہ کا مشرب تھا۔ آپ کے متعلق مشہور تھا کہ حد سے زیادہ مجاہدہ نفس اور عبادت و ریاضت اور اوراد و وظائف پر سختی سے عمل پیرا ہونے کی وجہ سے آپ کی طبیعت میں ایک شان جلالی پیدا ہو گئی تھی۔ اگر کوئی شخص طریقت اور شریعت کی ذرا سی بھی خلاف ورزی کرتا نظر آتا تو آپ سختی سے اس کا محاسبہ بھی کیا کرتے تھے، تا وقت یہ کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ ناظرین کرام، یہ بھی حقیقت ہے کہ جس نے اللہ کو اپنا بنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنا پیارا بنا لیا، اور یہی وجہ تھی ناظرین کہ اللہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنی ذات کے عشق میں اس طرح مستغرق رکھا تھا کہ آپ انتہائی سیف زبان تھے۔ یعنی جو زبان مبارک سے فرما دیا کرتے تھے وہ ہو جایا کرتا تھا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے انتہا درجے کا تقوی اور پرہیزگاری عطا کی تھی، اور پابند شریعت بزرگ تھے ناظرین، ہمہ وقت عبادتوں میں رہتے، ریاضتوں میں رہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات مستغرق رہتے تھے۔ بس یہ سمجھ لیجئے ناظرین کہ آپ کی حیات طیبہ نے کئی ہزاروں لوگوں کے قلوب کو منور کر دیا۔